لگے اعلی حضرت سلامت رہے ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو اسکرین شاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میری اور فصیح الدین حیدرآبادی کی ٹیکسٹ میں ہوئی بات ہے۔ میں نے جو رات کو ان صاحب کا ویڈیو آیا تھا 20 منٹ 55 سیکنڈ کا، تو میں نے 9 منٹ 15 سیکنڈ سے زیادہ نہیں سنا تھا۔ طبیعت اوب گئی تھی میری، چونکہ اتنی دیر میں ہی اس شخص نے قرآن کریم کی ایک آیت جو کافروں کے حق میں نازل ہوئی وہ اس نے مجھ پہ چسپاں کر دیا تھا۔ تو مجھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد آئی جو صحیح بخاری میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خارجی اس امت کے بدترین لوگ ہیں کہ جو کفار کے حق میں اترنے والی آیات کو مسلمانوں پر فٹ کریں گے۔ تو بعد میں مجھے احباب نے، جن لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھی، فون پہ بتایا کہ حضرت وہ تو ممبئی آنے کا کہہ رہا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، یہ تو میں نے نہیں سنا۔ بولے نہیں، اخیر میں ہے، اس نے ممبئی آنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو آج بعد نماز ظہر بھی میں نے وہ آڈیو پوری سنی، اس میں کچھ اور باتیں بھی مجھے ملی۔ تو آپ دیکھیے، میں نے رات میں 1:49 پر ان صاحب کو میسج کیے اور 4 میسج کیے جو آپ پڑھ سکتے ہیں، انگلش میں ہے، رومن اردو میں ہے۔ پھر 5واں ان کا اردو میسج آیا، تو جو لوگ اردو نہیں جانتے ان کے لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے 28 اکتوبر 2024 عیسوی کو حیدرآباد سے ممبئی آنے کی بات کہی اپنے ویڈیو میں۔ اگر آپ ابھی کہتے ہیں کہ میں آپ کو 10 نام ٹیکسٹ ارسال کروں، حالانکہ ٹیکسٹ اور ارسال ایک ہی بات ہے، تو میں 10 افراد کے نام ارسال کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں اور میرے ساتھی مناظرے کے لیے آئیں گے۔ پھر 3 میسج ہیں میرے۔ پھر اس کے بعد ان کا ایک میسج آیا کہ میں پچھلے 3 دنوں سے آپ کو دعوت دے رہا ہوں حیدرآباد آنے کی، مگر آپ کوئی نہ کوئی عذر پیش کرتے ہوئے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، اور آخر میں اپنی بیماری کا ذکر کیا۔ اسی وجہ سے میں حیدرآباد سے ممبئی مناظرہ کروں گا تاکہ آپ کو مزید تکلیف برداشت کرنے کی زحمت نہ کرنی پڑے۔ تو اس پر ان کو میں نے آخری جو جواب دیا ہے، اور تقریباً 13-14 گھنٹے گزر گئے مگر ان کا جواب نہیں آیا۔ میں نے ان کو لکھا کہ میں نے جو مجبوریاں بتائی ہے، جو آزار بتائے ہیں، وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ آپ 5 سے 10 نومبر کے درمیان کی تاریخ بتائیں، میں ٹکٹ بک کرتا ہوں ممبئی کا، اور میرے مکان کے پاس ہی ایک بڑا ادارہ ہے جس کا نام ہے دارالعلوم محبوب سبحانی، جو تقریباً 60 سال پرانا ادارہ ہے اور جو میرا مادر علمی بھی رہا ہے، اور جہاں کے فارغین دنیا کے کونے کونے کے اندر خدمت دین کر رہے ہیں۔ بہت بڑا ادارہ ہے ممبئی کی سرزمین پر۔ تو ان کو میں نے بتایا کہ میرے مکان کے پاس ہی ایک بڑا ادارہ ہے حنفی بریلوی، وہاں گفتگو ہوں گی، وہاں کے 10 اساتذہ اور میں رہوں گا، تمام فنون کی کتابیں وہاں دستیاب ہے۔ لیکن ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا۔ اصل میں فصیح الدین کو مجھے کوئی زیادہ اہمیت دینی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام اہل سنت و جماعت میرے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ پڑھے لکھے غیر مقلدین کو بھی میری بات ٹھیک معلوم ہو رہی ہے کہ کلیم حنفی جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، کہ انسان جو تاریخ دیتا ہے وہ سہولت کے اعتبار سے دیتا ہے۔ یہ اصول مناظرہ نہیں ہے کہ آپ فلاں کو کہہ دیں کہ میں وہ وقت دے رہا ہوں، اگر آپ اس میں آپ نہیں آئے تو آپ کی شکست ہے اور میری فتح ہے۔ یہ اصول مناظرہ ہی نہیں ہے۔ دونوں کی رضامندی سے جو سہولت والی تاریخ ہو وہ مقرر کی جاتی ہے۔ ایک صاحب ہیں جو پتہ نہیں کس ٹائپ کے سنی ہیں کہ انہوں نے عدنان حنفی کو میسج کیا کہ دیکھو، پہلے یہ مناظرہ چلا رہے تھے مفتی کلیم، اور جب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ 1-2 دن میں حیدرآباد آؤ تو نہ یہ جاتے ہیں نہ اس کو بلاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مناظرے سے مفتی کلیم بچ رہے ہیں۔ تو اس بچے کو اور تمام لوگوں کو میں بتا دوں کہ مناظرہ ہی میرا اصل فن ہے۔ میں نے مدرسے میں سب سے زیادہ دل جمعی سے اسی فن کو پڑھا ہے۔ اور دوسری بات، میں مناظر پہلے ہوں، مقرر بعد میں ہوں۔ 17 اکتوبر کو میں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ میں 18 کو حیدرآباد آ رہا ہوں، مجمع عام میں لوگ سوال کریں میں جواب دوں گا۔ کیا میرا یہ اعلان ہمارے اس واٹس ایپ چینل میں موجود نہیں ہے؟ آپ 17 اکتوبر کی اپڈیٹس دیکھیے۔ میں 18 کو پہنچا، تب انہوں نے کہا کہ مناظرے کا ماحول نہیں ہے، ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، فلاں جگہ ایک شخص کو مار دیا گیا، ایسا ویسا۔ خیر 18 کو جب میں لوٹا تو 18-19 گزر گئی، اور 20 تاریخ کو ان کا جو ویڈیو آیا ہے 5 منٹ کچھ سیکنڈ کا، جس میں انہوں نے 2 منٹ 20 سیکنڈ کے بعد 20 اکتوبر کو ان کے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ جو ویڈیو ہے اس میں انہوں نے میری طرف شرک کا گھنونا الزام لگایا ہے، کفر کا گھنونا الزام لگایا ہے، میری پوری جماعت کو معاذ اللہ رب العالمین گمراہوں کی جماعت کہا ہے۔
ان سے مناظرہ کرنا تو میرے لیے بہت آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے۔ رات بھی جو انہوں نے 20 منٹ 55 منٹ کی ویڈیو ڈالی ہے، اس میں انہوں نے 18 منٹ 18 سیکنڈ کے بعد سنیے یہ کیا الزام میری طرف منسوب کر رہے ہیں شرک کا، اور مجھے توبہ کرانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو میرے لیے تو ان سے بات کرنا بہت آسان ہے، چونکہ جب یہ مناظرے میں بیٹھیں گے تو سب سے پہلے قرآن اور صحیح حدیث سے شرک کی تعریف کریں گے۔ شرک کی تعریف ہے کیا، اس کا حکم کیا ہے، اور کیا واقعی اس کا اطلاق جماعت بریلویہ پہ، اہل سنت و جماعت حنفی المذہب بریلوی المسلک لوگوں پر ہوتا ہے، یہ ثابت کرنے میں ان کے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ اور میرے ذمہ ہے اس کی تردید قرآن و صحیح حدیث سے ثابت کرنا، یہ میرے ذمہ ہے۔ تو میں مناظرے سے بھاگوں گا کیسے؟ مدعی یہ ہیں، دعوے دار یہ ہیں، انہوں نے میری طرف الزام لگایا۔ اور کل کی ویڈیو سنیے آپ، 20 منٹ 55 سیکنڈ کی، یہ شخص 16 منٹ 25 سیکنڈ پہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے نام پہ 2 روپے کا چندہ بٹور کے 4 مہینہ اپنے گھر کے راشن کا انتظام کر رہے ہیں۔ ثم معاذ اللہ رب العالمین، اس شخص کو میرے بارے میں معلومات کتنی ہے؟ پہلی بات، جو اسکینر چینل میں دیا جاتا ہے وہ تنظیم کا ہے۔ تنظیم سنی جمعیت الاحناف کو 2014 میں نے بنایا، 10 سال ہو چکے ہیں، اور 11 افراد پر مشتمل اس کی باقاعدہ کمیٹی ہے، اور سب کے سب ایسے افراد ہیں جو صوم و صلات کے پابند ہیں، سب کی ایک مشت داڑھی ہے، سنت لباس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم نے کسی فاسق و فاجر کو کمیٹی میں نہیں رکھا ہے، اور جتنا روپیہ تنظیم میں آتا ہے، اور وہ جو زکوٰۃ کے، فطرے کے، فدیے کے، کفارے کی رقم ہوتی ہے، ہر ایک کا حساب اور سب کا حیلہ شرعی، یہ سب کی تفصیلات جناب امجد رضا حنفی جو تنظیم کے سیکریٹری ہیں، پونا میں رہتے ہیں، ان کے پاس موجود ہے۔ تو انہیں مناظرے میں یہ الزام ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی حلوہ ہے کہ آپ کسی کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، اس سے آپ کا مناظرہ ہونا ہے، اور آپ الزام پہ الزام الزام پہ الزام لگاتے جاؤ، اور ہاتھ میں کتاب اللہ رکھ کے جھوٹ بولو۔ آپ تو کہتے ہو کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہر بات تحقیق کی بنیاد پر کہتے ہیں، تو اس بات کی تحقیق آپ کو کیسے ہوئی؟ اور دوسری بات، مجھے پیسے ہی کمانے ہوں تو اس چینل میں جو 1 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں، اہل حدیث، دیوبندی، ڈھولکی، بدعتی، رافضی، مولائی 1000 ہوں گے، باقی سب تو سنی بریلوی ہیں۔ اگر میں سب سے کہوں کہ بھئی مجھے آپ نظر پیش کریں 100 روپیہ، الحمدللہ اس فقیر کی آواز پہ سب نظر پیش کریں گے۔ آپ کیا جانتے ہیں میرے بارے میں؟ میرے گھر پہ الحمدللہ ملک و بیرون ملک سے لوگ تحائف بھیجتے ہیں، کوریئر کے ذریعے، پوسٹ کے ذریعے، خود ملنے آتے ہیں، دنیا بھر کا میرے بچوں کے لیے، میرے لیے سامان وغیرہ لے کر آتے ہیں، اور الحمدللہ بلا مانگے لوگ مجھے نظر پیش کرتے ہیں۔ میرا اپنا کاروبار ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بڑے پیمانے پر ہے۔ کیسی جہالت بھری جنون کی بولی اس انسان نے بولی ہے، بلا سوچے سمجھے۔ کیا تحقیق ان کے پاس کہ معاذ اللہ یہ پیسے میں نے اپنے گھر کے راشن کے لیے رکھے؟ ان کو یہ مناظرے میں ثابت کرنا پڑے گا، اس کو معمولی مت سمجھیے آپ۔ پڑھے لکھے اہل حدیث تک کہہ رہے ہیں کہ بھئی کلیم حنفی جب کہہ رہے ہیں کہ میں 15 کو آؤں گا، تو ظاہر سی بات ہے انسان اپنے جو تاریخیں دے رکھی ہے، جو کام ہے، اس کو نپٹانے کے بعد ہی تو آئے گا۔ آپ کہیں گے کل کے کل آؤ، ابھی میں ویڈیو ڈال رہا ہوں، صبح تک میری ٹکٹ بک کرو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ تو مناظرے کا کوئی اصول ہی نہیں ہے۔ دونوں کی رضامندی سے تاریخ، موضوع، وقت وغیرہ متعین کیا جاتا ہے، افراد کی تعداد وغیرہ، حکم، صدر وغیرہ، اس کے بعد مناظرہ ہوتا۔ مناظرہ دیکھا بھی کبھی آپ نے؟ ہاں، اتنی بڑی بات آپ نے میرے بارے میں کہہ دی ہے، آپ کو یہ ثابت کرنا ہے۔ پھر جب مجھے پتا چلا کہ انہوں نے میرے گھر پہ آنے کی بات کہی، تو ایکچولی میرے گھر پر 2 تاریخ کو ہمارے قریبی بچے کی شادی ہے، اور مہامین وغیرہ کا سلسلہ رہے گا، آمد و رفت کا سلسلہ رہے گا۔ تو میں نے کہا 5 نومبر سے 10 نومبر کے بیچ آپ ممبئی جب بھی آنا چاہیں، میں ٹکٹ بک کرتا ہوں۔ 9 افراد کی ایک جنرل ٹکٹس بک ہوں گی فلائٹ کے اندر، اور آپ کی باقاعدہ بزنس کلاس میں ٹکٹ بک کروں گا میں، کیونکہ آپ مناظر ہیں ماشاءاللہ، اور میرے مقابلے کے لیے آپ تشریف لا رہے ہیں، تو پورے عزت و احترام کے ساتھ بزنس کلاس میں آپ کو لایا جائے گا، ایئرپورٹ سے آپ کو لیا جائے گا، باقاعدہ بہترین ہوٹل میں آپ کا قیام، طعام، کھانا پینا، وہاں سے مناظرہ گاہ لانا، مناظرے میں جن جن کتابوں کی ضرورت پڑے گی سب آپ کو مل جائیں گی۔ پھر مناظرے سے فراغت کے بعد جو ذلتوں کا طوق آپ کے گلے میں پڑے گا، اور آپ چلیں گے یہاں سے، تو باقاعدہ ایئرپورٹ چھوڑنا اور وہاں سے
حیدرآباد تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ مناظرہ تو میرے لیے سب سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ میں نے 17 کو کہا کہ میں 18 کو آ رہا ہوں، مجمع عام میں سوال کرے ان کا نام لیے بغیر، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا۔ 18 کو اتنے بڑے مجمع میں کوئی نہیں آیا۔ 20 تاریخ کو انہوں نے ویڈیو ڈالا کہ میں آپ کا شرک ثابت کروں گا، آپ کا کفر ثابت کروں گا، آپ کو حنفیت سے، صوفیت سے، رضویت سے، قادریت سے، گمراہیت سے توبہ کرواؤں گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دیکھ لو ان کا جو 20 تاریخ کا ویڈیو ہے، 20 اکتوبر کا، اس میں 2 منٹ 20 سیکنڈ کے بعد آپ سنیے اس طرح کی بات ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد یہ بار بار ویڈیو ڈال رہے ہیں، بار بار ویڈیو ڈال رہے ہیں، لمبے لمبے 20 منٹ 25 منٹ کے لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ حالانکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو بازی سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ آپ سیدھا سیدھا 5 سے 10 کے بیچ میں کہیے ممبئی آنے کے لیے، چیٹ آپ کی میری ہو رہی ہے، آپ 10 نام بھیجیے۔ اگر میں ٹکٹ نہ نکالوں تو بھی آپ اپنی فتح کا اعلان کیجیے، جی ہاں، کہ دیکھو میں نے نام بھیجے، کلیم حنفی نے ٹکٹ نہیں نکالے، میں آپ کا باقاعدہ بزنس کلاس کا نکالوں گا ٹکٹ، سفر کیجیے، غوث اعظم کے غلام کے صدقے میں سفر کیجیے آپ، ہاں بزنس کلاس میں، اور آپ کے 10 ساتھی وہ بھی فلائٹ سے آئیں گے، 9 ساتھی، باقاعدہ مناظرہ ہو 5 سے 10 نومبر کے بیچ۔ اگر ممبئی آنا ہے تو اس وقت میں ممبئی میں آپ کو وقت دے پاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ وقت منظور نہ ہو، 15 تاریخ کو میں حیدرآباد آتا ہوں، وہ منظور نہ ہو تو 25 نومبر کے بعد جو بھی ڈیٹ آپ کی سہولت کی ہو مجھے بتائیے، میں وہ ڈیٹ ایکسپٹ کر کے انشاءاللہ حیدرآباد آتا ہوں۔ مناظرے کا موضوع یہی ہے کہ آپ شرک کی تعریف کریں گے، شرک کا حکم بتائیں گے، شرک کا اطلاق جماعت بریلویہ پہ، اہل سنت و جماعت احناف پہ ہوتا ہے یہ بتائیں گے، اور میں شرک میں مبتلا ہوں، کفر میں مبتلا ہوں، اور میں نے قوم سے پیسہ لے کر اپنے گھر کا راشن وغیرہ بھرا ہے، یہ ساری چیزیں آپ مجھے مناظرے میں بتائیں گے، اور اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی مناظرہ ہوتا کیا ہے۔ پھر آپ عبداللہ مدنی، عبد الرحمن سلفی اور افو خان، یہ جتنے ٹٹمنجیہ آئے تھے نا، ان سب سے زیادہ بدتر حالت ہوگی اور ان سب سے زیادہ فیمس ہو جائیں گے آپ۔ احمق آدمی کسی کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ میں تو مناظرہ گاہ میں ساری تفصیلات لے کر آؤں گا، جی ہاں، اور اس وقت تمہیں رجوع تو کرنا ہی پڑے گا، سنی عوام سے معافی مانگنی ہی پڑے گی، اور شرمندگی جو ہوگی نا وہ واقعی میں ایسی ہوں گی کہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گے۔ اس طرح کی بکواس نہ کیا کرو۔ جو ڈیٹس میں نے بتائی ہے 5 سے 10 ممبئی آنے کی، 15 نومبر کو میں آؤں گا، یا 25 نومبر کے بعد جو سہولت ہو، حیدرآباد کی ڈیٹ آپ بتائیے، میں آتا ہوں۔ اور اگر یہ ساری چیزیں نامنظور ہو تو آپ جیسے آدمی کو منہ لگانا یہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے۔ کسی قاعدے کے آدمی کو اٹھائیے، اور جو سہولت کا وقت ہو دونوں کے بیچ عقائد پہ مناظرے کے لیے، الحمدللہ میں سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے تمام ایام میں مناظرے کے لیے تیار ہوں، عقائد پر مناظرے کے لیے۔ ہم پیچھے ہٹنے اور بھاگنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ ہمارے علماء کے مناظرے جا کر دیکھو، جب ان کے دلائل دیے جاتے ہیں ان کے ذریعے تو باطل ہیبت کھاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ پڑھے لکھے لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ مناظرے سے بھاگ رہے ہوئے کوئی طریقہ ہے؟ میں ابھی ویڈیو ڈال رہا ہوں، کل عصر سے پہلے کی آپ ٹکٹ بنائیے، میں عصر اول وقت میں پڑھتا ہوں، میں متبع سنت ہوں، یعنی روئے زمین پہ جو آپ کے بعد پڑھتے ہیں ان کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ کیا جہالت بھری باتیں؟ عصر کا کون سا مناسب وقت ہے، کون سا نہیں ہے، یہ بھی مناظرے میں طے کر لیا جائے گا۔ یہ باتیں جو مناظرے میں کہنے کی ہے تم اپنے ویڈیو میں ہی کہہ ڈالتے ہو۔ خود اہل حدیث محسوس کر رہے ہیں کہ یہ بندہ بھاگ رہا ہے، اور بھاگ اس لیے رہا ہے کہ یہ ایسا وقت دے رہا ہے جس کی پابندی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ مناظرے میں اپنے وقت کا پابند نہیں کیا جاتا کسی کو کہ فلاں وقت۔ اچھا ہوا کہ تم نے یہ نہیں کہا کہ سعودیہ میں ملو اور فلاں وقت ملو، اور نہیں آئے تو آپ کی شکست مانی جائے گی۔ اس طرح کی جنون کی بولی نہ بولا کریں، سنجیدگی کے ساتھ میری بات کو سنیں، اور یہ جو چیٹ ہے آپ حضرات پڑھیں، دیکھیے کتنے میسیج میں نے کیے ہیں اور کیا کہا ہے، اور 14-15 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی ان کا جواب نہیں آیا، اور مجھے امید ہے ان کا جواب نہیں آئے گا۔ لمبی چوڑی ویڈیو آئیں گی اب، جسے میں خاطر میں لانے کا نہیں، جس کا جواب دینے کا نہیں۔ میری جانب سے تمام جوابات جو ضروری تھے اور کام کے تھے دیے جا چکے ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو راہ حق پر مستقیم رکھے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ